آج مورڑو ولیج میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں مورڑو ولیج کا بتاؤں کہ جس طرح کہ میں پہلے بھی کئی پروگرامات کر چکا ہوں کہ کراچی کا قدیم ترین قبرستان مورڑو ولیج ہے. اسی طرح یہ محلہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کراچی کا قدیم ترین محلہ ہے مورڑو ولیج کے نام سے. گلبائی سے قریب ہے, شیر شاہ میں ہے یہ واقعہ. تو یہاں جی آج ہم موجود ہیں اور عیادت کا سلسلہ ہے, اور ہمارے دوست الحمدللہ جو ہے سید اسرائیل آغا صاحب, ان کو چوٹ لگی تو ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں. پاؤں پہ ان کی چوٹ لگی ہے, الحمدللہ یہ آہستہ آہستہ روبہ صحت ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, تمام دوست احباب سب کو, دیکھنے والوں کے اہل خانہ کو, جو بھی بیمار ہیں یا جو بھی کسی حادثے کا شکار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے اور آئندہ اس قسم کے حادثات سے, بلیات سے, آزمائشوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. دوسرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے, ایک تو میں نے پہلے بھی اپنے ابھی ایک پروگرام میں نے کیا, آپ دیکھیں گے, اس میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو بھی ہمارے بزرگ ہیں, خاص کر یہ تو خیر نوجوان ہیں ماشاءاللہ, ان کی جو صاحب فراش ہیں ان کی عیادت کا سلسلے کو شروع کریں اور جائیں ان کے پاس. ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اس طرح جو لوگ بیمار ہیں, آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. اب ہم یہاں آئے ہیں تو اور کچھ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ہماری خاطر تواضع بہت زیادہ کر دی. تو لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے اس شخص کو جس کے پاس آپ جاتے ہیں, اور اسے ایک مورل سپورٹ ملتی ہے. تو یہ عمل جو ہے ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے سے آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے عیادت کا سلسلہ, بیمار کی جا کے مزاج پرسی کرنا, تو یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, خاص کر جب سے فیس بک کی آمد ہوئی ہے. اچھا, اسی طرح مزاج پرسی, عیادت, یہ فیس بک کی دنیا تک محدود رہ گئی. ہم فیس بک پہ ہی جو ہے وہ آمین اور ود بیسٹ وشز ڈال کے ہم اس کو, تو ایک جو انٹریکشن تھا ہماری فیملی سسٹم کا, ایک معاشرے کا, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس سسٹم کو, اس روایتی سسٹم کو, جس کے دین بھی ہمیں جس کا درس دیتا ہے, تو اس کو ہم زندہ رکھیں اور آہستہ آہستہ ان سلسلوں کو بحال کریں. دوسرا ایک میسیج دینے کا پروگرام یہ ہے کہ جس طرح مجھے ابھی آغا صاحب نے بتایا کہ کسی بائک والے نے آپ کو ٹکر ماری, تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے یہ بھی, خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں جو بڑی بائک چلاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کامن مسئلہ ہے, ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے وہ اپنی زندگیوں کا سب سے پہلے خیال کریں. پھر وہ اس بات کا خیال کریں کہ ان سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ماں باپ, بہن بھائی, انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ان سے زیادہ پریشان ہوں گے, ان سے زیادہ دکھ کا شکار ہوں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان نے آ کے موٹر سائیکل ٹھوک دی, تو اس طرح کے واقعات بھی بہت ہو رہے ہیں. تو اس وقت تو پتہ نہیں چلا, لیکن بعد میں جب ان کی تکلیف, تو آج تقریباً یہ کب سے ہیں آپ گھر پہ؟ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے. اب 2 ہفتے سے یہ کام کاج والا بندہ جو ہے, جو اپنی دکان پہ نہیں جا رہا اور بیٹھا ہوا ہے, اور یہ پھر بھی الحمدللہ یہ ہے کہ روبہ صحت ہیں اور یہ نوجوان ہیں, لیکن ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ ایسے بچے جو نوجوان بائکر ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو مار دیتے ہیں. تو میری ان نوجوانوں سے اپیل ہے, خدا کے لیے آپ خیال کریں. آپ کی یہ چھوٹی سی غلطی کسی کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے. کسی کی زندگی کیا سے کیا ہو جاتی ہے, کسی کی زندگی تو چلی جاتی ہے. تو خدا کے لیے اس کا خیال کریں. اور میں جو والدین اپنے بچوں کو بائک دیتے ہیں, میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ خدا کے لیے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. ان کو بتائیں کہ سڑک پر چلنے والے ضعیف لوگ بھی ہیں, سڑک پر چلنے والی خواتین بھی ہیں, سڑک پر چلنے والے بچے بھی ہیں. تمہاری ذرا سی کوتاہی اور غلطی سے جو خواہ میں تم کر رہے ہو, تو اس سے کسی کی زندگی کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے, کوئی معذور ہو سکتا ہے زندگی بھر کے لیے. تو ان کو یہ میسیج دیں. بہت شکریہ جی. ہم سید اسرائیل آغا صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجرہ عطا فرمائے. ان کی بھی بڑی خدمات ہیں, اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان کے خاندان کی بہت بڑی خدمات ہیں, جس کی خدمات کا سلسلہ, اور دینی لحاظ سے ان کی بڑی خدمات ہیں, سماجی لحاظ سے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور یہ آغا فیملی ایک ایسی فیملی ہے کہ جس کا سلسلہ کراچی سے لے کے اور چمن تک, یعنی بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے. تو اور ان کے بڑے بڑے اکابرین جو ہیں اس فیملی سے تعلق ہیں, اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سیدوں کے گھر کے مہمان ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کے تمام معاملات میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین.